بڑی عید سر پر پہنچ آئی تھی، مگر کام تھے کہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے۔ ابھی بھی جنت خان کچن میں کڑی اور کل ہونے والی دعوت کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ دلاور خان اسے 4 آوازیں دے چکا تھا اور وہ جانتی تھی کیا وہ 5ویں بار اسے بلانے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ آمنہ بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئی اور اپنی بہو کو کام میں مصروف دیکھ کر کہنے لگی، تمہارا شوہر کب سے تمہیں یاد کر رہا ہے، لڑکی کچھ تو خدا کا خوف کرو، کیوں اسے تنگ کر رہی ہو؟ اب تو اذلان بھی سو گیا ہے، چلو جاؤ اپنے کمرے میں اور اپنے شوہر کو وقت دو۔ امی جان اگر ابھی کام ختم نہ کیا تو کل بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گا، آپ تو جانتی ہے کہ دعوت پہ کتنا ہنگامہ ہوتا ہے، مہمانوں سے فرصت ملتی ہی رہی کہ آدمی کچن میں جھانکے، اور آج کل تو نوکرانیوں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ بھی کام کو بگاڑ دیتی ہے۔ جنت نے مصروف انداز میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لیکن دلاور خان کا تو تمہیں پتہ ہے، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر روٹھ جاتا ہے، پھر جو کئی دن تک تم اس کے پیچھے ہی گھومتی رہتی ہو۔ تم ابھی سے اس کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ امی جان ان کی بات نہ کرے، ان کی ناراضگی تو ختم ہی نہیں ہوتی ہے، ہر وقت ہی کسی نہ کسی بات پر اٹے رہتے ہیں۔ اس کے انداز میں صدا کی لاپرواہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بار دلاور صاحب کی ناراضگی بہت ہی جان لیوا ثابت ہونے والی ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی، رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ اسے لگا تھا کہ دلاور گہری نیند سو چکا ہوگا، مگر وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی ٹانگیں میز پر رکھی ہوئی تھی، اس کی گود میں اذلان تھا جو کہ بھوک سے رو رہا تھا۔ شکر ہے میڈم صاحبہ کو گھر کے کاموں سے فرصت ملی اور اپنے شوہر اور بچے کا خیال آیا، کب سے تمہارا بیٹا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تجھ میں عورتوں والا کوئی سسٹم نہیں ہے، ورنہ کب کا اپنے بیٹے کی بھوک مٹا دیتی۔ وہ اس کے سینے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی جنت کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ آپ اسے میرے حوالے کریں، صرف اسے یا خود کو بھی؟ اس نے دوبارہ سے گہرے انداز میں سوال کیا تو جنت بری طرح سے گھبرا کر اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے کچھ دن پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ دوسرے بچے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، کیونکہ اذلان تو بہت چھوٹا تھا اور وہ بہت ہی تنگ کرتا تھا۔ مگر دلاور خان کے انداز دیکھ کر جنت کو تو کچھ اور ہی فیلنگز آ رہی تھی، اور اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اگلے سال وہ ایک بار پھر سے ایک بچے کو جنم دے گی۔ اس نے اذلان کو اپنی گود میں پکڑا اور اس کے چہرے پر پیار کرتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دوسری طرف اپنا رخ پھیر لیا تھا، مگر اسی وقت ہی دلاور نے اس کے گھٹنے پکڑے اور اسے اپنی جانب موڑ دیا۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ دوپٹے سے اپنے آپ کو چھپاتی۔ دلاور نے اس کو دوپٹہ اتار کر بھی سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ میرے سامنے اس کو دودھ پلاؤ، کوئی پرایا نہیں ہوں، تمہارا شوہر ہوں، اور ویسے بھی ان کو میں نے بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ چکھا بھی ہے۔ اس کے لہجے میں صدا کی بے شرمی تھی۔ امی جان تو مجھے بتا رہی تھی کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ نے اپنی ناراضگی کیسے ختم کر لی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولے، میڈم صاحبہ اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی چالاکی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، اتنا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ آپ کو اس غریب کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ آپ تو شکر ادا کرتی ہے کہ ہر بار ہی آپ کی جان بچ جاتی ہے اور میں غریب ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس طرح سے تو نہ آپ کے قریب آ پاتا ہوں اور نہ ہی اپنی محبت آپ پر نچھاور کر پاتا ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے اپنی ناراضگی نہیں دکھاؤں گا، بلکہ جتنا تم لیٹ ہوا کرو گی تمہیں اتنی ہی سزا ملا کرے گی۔ جلدی سے اسے دودھ پلاؤ اور پھر مجھے۔ بات کرتے ہوئے اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا، اور پھر مجھے بھی دودھ کا ایک گلاس لا کر دو، وہ معنی خیز انداز میں بولا اور اپنے سر کے نیچے بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ تکی ہوئی ہوں اور صبح میں نے جلدی اٹھنا ہے۔ میری جان یہ آپ کا مسئلہ ہے اور آپ اپنے شوہر سے واقف ہے، پچھلے 3 دنوں سے تم سے دور ہوں، تم نے سوچا ہے کہ کیسے برداشت کر رہا ہوں، تمہیں تو ٹینشن ہی نہیں ہے اور نہ ہی تم نے منانے کی کوشش کی۔ آج بھی میں بے غیرتوں کی طرح خود تمہارے پاس آیا،
میں نے تمہیں کتنی محبت سے کہا کہ جنت میرے آفس آنے سے پہلے اچھے طریقے سے تیار ہو جانا، لال رنگ کا جوڑا پہنا، لیکن جب واپس آیا تو دیکھا جنت صاحبہ اسی بوسیدہ اور پرانے لباس میں گھوم رہی تھی، یعنی شوہر کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ اس وقت بہت تپا ہوا لگ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، گھر کے کام ہی بہت ہوتے ہیں میڈم صاحبہ، گھر کے کاموں کے لیے میں نے ملازمہ اس لیے نہیں رکھی کہ آپ ان کو آرام کرنے دیں اور خود کام کرنا شروع ہو جائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچن کا کام میں خود ہی دیکھتی ہوں، مجھے بس کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا۔ جنت، مجھے صرف اور صرف تم سے مطلب ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی، جبکہ وہ بہت ہی غور سے اس کے سینے کو دیکھ رہا تھا۔ جنت کنفیوز ہو رہی تھی، کبھی وہ اپنی پلکیں جھکا لیتی تھی تو کبھی آنکھیں گھمانے لگتی تھی۔ فکر مت کرو، بہت جلد تمہیں آنکھیں گھمانے کا بھی موقع دوں گا۔ اذلان گہری نیند سو چکا تھا۔ تمہیں پتا ہے، اپنے بیٹے کی یہی عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کے درمیان دیوار بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دلاور نے اسے بہت ہی پیار سے اپنی بیگم کی گود سے لیا اور اسے اس کے کاٹ میں جا کر لٹا دیا۔ اب وہ مکمل طور پر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نہ تو دوپٹے کا کوئی ہوش تھا اور نہ ہی اس چیز کا کوئی ہوش تھا کہ اس کا سینہ دلاور صاحب کے سامنے مکمل طور پر آیا ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے میری جان؟ تم کیوں اسٹیچف بن گئی ہو؟ میں بہت تکی ہوئی ہوں، قسم سے، اس نے منمناتے ہوئے کہا، تو دلاور نے اسے اپنی بازو میں سمیٹ لیا۔ تو میری جان، آپ کی تھکاوٹ اتارنے کے لیے ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک تو میں آپ کے ساتھ اتنی بڑی نیکی کر رہا ہوں اور آپ اپنا یہ چھوٹا سا منہ پھلا رہی ہو، یہ تو پھر میرے ساتھ زیادتی ہے۔ وہ اس کے گالوں کو پیار سے کاٹتے ہوئے بولا، پلیز نا دلاور، آج نہیں، صرف آخری موقع دے دے، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کروں گی۔ قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور حد سے زیادہ کام ہے۔ کل تم صبح جلدی نہیں بلکہ 12 بجے اٹھو گی، اور جہاں تک گھر کے کاموں کا سوال ہے وہ سارے کام کل ملازمہ دیکھے گی۔ تم نے کچن میں قدم بھی نہیں رکھنا ہے اور نہ ہی کوئی کام کرنا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر انگلی رکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، کیا تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ چھوٹی سی لڑکی یہ کہہ کر وہ اس کی گردن پر جھک گیا اور جگہ جگہ اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا۔ وہ اس کی ٹانگوں کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر چکا تھا۔ جنت نے بھی اپنی ٹانگیں اب اس کی پیٹھ پر لپیٹ رکھی تھی اور اس کی کمر پر زور زور سے ناخن مار رہی تھی۔ اس کی شرٹ پھٹ چکی تھی۔ میری جنگلی بلی، تھوڑا سا رحم کر لو، یہ تم میری نئی برانڈڈ شرٹ خراب کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی شرٹ اتاری اور صوفے پر پھینک دی۔ اب جتنے ناخن مارنے ہیں مارو، اب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ جتنے ڈیزائن بنانے ہیں بنا لو۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، میں آپ سے پورے 3 دن تک ناراض ہوں گی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو منا لوں گا اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو کیسے منانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی شرٹ کے پیچھے سے زپ کھولی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی شرٹ کو اس کے وجود سے الگ کر لیا۔ اب وہ مکمل طور پر واضح ہو رہی تھی۔ اس کے جسم پر کسی قسم کا کوئی کپڑا نہیں تھا۔ کبھی وہ ہاتھوں سے خود کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی تو کبھی وہ اس کے سینے سے چمٹ جاتی تھی، لیکن جیسے ہی اس کا وجود دلاور کے وجود سے ٹکراتا تھا تو اس کے پورے وجود میں آگ کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی اور وہ ایک بار پھر سے پیچھے کی طرف گرتی تھی۔ دلاور کافی دیر تک اس کی یہ چھپن چھپائی دیکھتا رہا اور انجوائے کرتا رہا۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن تم ابھی بھی ویسے ہی کی ویسی ہو۔ جب بھی میں تمہارے پاس آتا ہوں تو تم پہلے دن کی طرح شرماتی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہاری یہ شرم کیسے دور کروں۔ تم ہی مجھے بتا دو، کیا ایسا کروں کہ تمہاری شرم ختم ہو جائے اور تم خود ہی میرے پاس آؤ اور مجھ سے اظہار کرو۔ وہ اس کی گردن میں سر دیے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، میری شرم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ میری جان، ہمارا ایک عدد بچہ ہو گیا ہے اور دوسرا بچہ بھی اس دنیا میں بہت جلد آ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں فی الحال دوسرا بچہ جنم نہیں دوں گی، وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ آپ سے پوچھا نہیں جا رہا، یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے
لیکن آپ بھی غلط کر رہے ہیں. آپ مجھ معصوم پر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے ہیں. ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ میں صرف 20 سال کی ہوں. میری جان، چھوٹی سی آپ ہے اور چھوٹے سے آپ کے بہانے ہیں. 20 سال کی عمر میں بھی لڑکیوں کے 3 بچے ہوتے ہیں. وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا. وہ اسے چڑھاتا تھا. جب وہ آنسو بہاتی تھی تو وہ فوراً سے ہی معافی مانگ لیتا تھا. حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اپنی معصوم بیوی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ جن حالات میں اذلان کی پیدائش ہوئی تھی وہ ان حالات کو ابھی تک بھول نہیں پایا تھا. اس کی جان پر بن آئی تھی. آپ مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں. آپ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ میں مر جاؤں اور پھر آپ کسی نئی اور خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ ایسی ہی تھی، بہت جلد ہی رونا شروع کر دیتی تھی. دلاور خان نے بہت ہی پیار سے اس کی آنکھوں کو چوما. تمہارے مرنے سے پہلے اللہ کرے کہ میری جان نکل جائے، کیونکہ میں تمہاری دوری برداشت نہیں کر سکتا ہوں. تو تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کس قدر شدید محبت کرتا ہوں. تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو. تم میری کل کائنات ہو، میری زندگی کا کل اثاثہ ہو. میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی مجھ سے دور نہ کرے اور مجھے بھی ہمیشہ تمہارے دل میں زندہ رکھے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ پاکیزہ محبت ڈال دے. اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں دوسرے بچے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں اذلان کی باری میں کتنا زیادہ ڈر گئی تھی. مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں واقعی میں مر جاؤں گی. وہ چھوٹے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے بولی تھی. ایسا ہی تو ہوا تھا. ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم ماں اور بیٹے میں سے کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں. آپ بتائیں کہ کس کو بچانا ہے؟ تب اس نے اپنی بیوی کا نام لیا، مگر آمنہ بیگم نے اپنے پوتے کا نام لیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو پیسے بھی دیے تھے. مگر خوش قسمتی تھی کہ دونوں ماں بیٹا بچ گئے تھے. بعد میں جب دلاور کو اپنی ماں کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلا تھا تو اسے بہت افسوس ہوا تھا. وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ اس معصوم سی لڑکی سے محبت کرتی ہے، مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں خار رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے. وہ بظاہر تو بہت اچھی اور بہت نرم بنتی تھی، مگر اندر سے انہوں نے اپنے دل میں کتنا زہر بھرا ہوا تھا. یہ بات اب دلاور خان کو بھی پتہ چل گئی تھی اور اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بیوی کو اپنی سوتیلی ماں سے خبردار بھی کر دیا تھا کہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں زیادہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی ماں ایک موقع پرست انسان ہے. جیسے ہی انہیں موقع ملے گا وہ اس کی بیوی کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور وہ ایسا کیوں نہ کرتی؟ وہ تو اپنی بھانجی کو بہو بنا کر لانے کے خواب دیکھ رہی تھی. مگر بیٹے کی محبت کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور اس کی محبت کو قبول تو کر لیا تھا، مگر دل سے نہیں، صرف اوپر سے اوپر. وہ اس کے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے سر پر باندھ چکا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی. پلیز میرے ہاتھ مت باندھیے گا. میری جان، اگر آپ کے ہاتھوں کو ٹھکانے نہیں لگایا تو آپ میری کمر کو ٹھکانے لگا. یہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ جب بھی سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے جاتا ہوں تو اپنے دوستوں کے سامنے شرٹ اتارتے ہوئے بھی ایک بار شرم محسوس ہوتی ہے. تمہارے سبحان بھائی تو مجھے یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ آخر کس جنگلی بلی کے ہاتھے چڑھ گئے ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے. یہ کہہ کر وہ پیار سے اس کے ہاتھوں کو اس کے دوپٹے کے ساتھ ہی باندھ رہا تھا. اس کے ہاتھ باندھنے کے بعد جیسے ہی وہ اس کے پیٹ کو چومنے لگا، اس نے اپنے ہاتھ ایک جھٹکے سے کھولے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف ہٹانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ اس کی قربت میں بہت زیادہ بے چین ہو جاتی تھی. یہ بات دلاور بھی جانتا تھا اور اسے اس لڑکی کو بے چین کرتے ہوئے زیادہ مزہ آتا تھا. وہ یہی تو چاہتا تھا کہ وہ اس کی قربت میں بے چین رہے، تڑپتی رہے اور اس کی طلب کرتی رہے. یہ کیا، تم نے تو اتنی جلدی کھول دیا. یہ کہہ کر وہ اس کو جو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھومنے لگا. آپ اس قدر تڑپائیں گے تو پھر ہاتھ خود بہت ہی کھل جائیں گے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پلیز میرے ہاتھ بند مت کیجیے. اب یہ بات اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جس کو اس نے بہت ہی پیار سے اپنے ہونٹوں کی مدد سے چن لیا. میرے پاس اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے. پتہ نہیں مجھے یہ آئیڈیا پہلے کیوں نہیں آیا.
یہ کہہ کر وہ اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے یہ صرف اور صرف مجرموں کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتا تھا، لیکن تم بھی تو مجرم ہو، تم نے بھی تو میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، تم نے بھی تو گناہ کیا ہے، ایک غلطی کی ہے، تمہیں بھی تو اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ وہ ہتھ کڑی اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈی ایس پی، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، میں آپ کی مرضی نہیں ہوں، یہ کام آپ ان کے ساتھ کیا کریں، میرے ساتھ ہی، وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ ڈی ایس پی کی جان تم پر 100 جانیں قربان ہو جائے، لیکن یہ تو میں کر کے ہی رہوں گا۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب تم کیسے اپنے آپ کو چھپاتی ہو اور کیسے میری کمر کو زخمی کرتی ہو۔ وہ اس کا ایک ہاتھ بٹ کے ساتھ بندھ چکا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے بٹ کی دوسری سائڈ پر بند ہوتی ہے۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے موجود تھی۔ شرم کی وجہ سے کبھی وہ اپنی گردن دائیں جانب کرتی تھی تو کبھی اپنی گردن بائیں جانب کرتی تھی۔ آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں آپ کو منانا بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ فی الحال آپ پلیز تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ کی آواز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے۔ آپ جانتی ہیں نا کہ اس وقت میرے ایموشنز جاگ رہے ہیں اور مجھے مکمل طور پر آپ کی طلب ہے۔ اگر آپ مجھے نہ ملی تو شاید میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے اس کے پیٹ کو چوما تو وہ کراہ کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ نہیں میری جان، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے پیٹ کو چومتا ہوا اس کے سینے کی طرف بڑھ گیا اور اس کے سینے کو چومنے کے بعد اس کی گردن میں جھک گیا۔ اب وہ اس کی گردن کو ہلکا ہلکا کاٹ رہا تھا اور اس پر نشان بنا رہا تھا۔ پلیز ایسا مت کرے، سب لڑکیاں دیکھتے ہیں تو میرا مذاق بناتے ہیں۔ ارے ان لڑکیوں کی ایسی کی تیسی، انہیں بولا کرو کہ تم بھی اپنے شوہر کو کہو کہ اس طرح کی نشان بنائے تاکہ پھر وہ تم ہی تنگ نہ کر سکے۔ آپ جیسا وحشیوں والا سلوک اور کوئی بھی نہیں کرتا، وہ چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، یہ میری محبت ہے اور ابھی تو میں نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ذرا سی محبت پر آپ اتنی پریشان ہو جاتی ہے۔ اگر میں نے وہ سب کچھ کر دکھایا جو کہ میرے ذہن میں چل رہا ہے، آپ تو بے ہوش ہی ہو جائے گی۔ آپ اب پلیز خاموش ہو جاؤ، مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے، ورنہ مجھے تمہارے منہ پر ٹیپ لگانی پڑے گی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میری جان، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اپنی منمانی پوری کرنے کے لیے تمہیں ویسے بھی کسی حد تک جا سکتا ہوں۔ اس بارے میں تو آپ کو اب تک پتہ چل ہی جانا چاہیے۔ اب وہ اس کی کانوں کی لو کو ہلکا ہلکا دبانے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی بیوی کی کمزوری ہے اور وہ کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ پلیز نہ کرے۔ اس نے اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے لیا اور اس کے ہونٹوں کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگا۔ کبھی وہ اس کے اوپر والے ہونٹ کو چومتا تو کبھی نیچے والے ہونٹ کو کاٹنے لگتا۔ یہ کام وہ کافی دیر تک کرتا رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے اب ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا تھا۔ آپ کیوں مجھے سب لوگوں کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتے ہیں؟ وہ روحان سی ہو چکی تھی۔ شش، تمہاری آواز نہ آئے، تم مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں ان موقعوں پر صرف خاموشی پسند کرتا ہوں۔ وہ تھوڑا سا جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ اب وہ لڑکی واقعی اسے ڈسٹرب کرنے لگی تھی۔ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے تھوڑا سا اوپر کیا، لیکن ہتھکڑی بندی ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے اوپر نہیں ہوئی۔ اس کی بازوؤں کو جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ پر نشان پڑ گیا، مگر فی الحال دلاور کو اس چیز میں کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے کراہنے پر بھی دلاور خان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ کبھی وہ اس کے گالوں کو کاٹتا تو کبھی اس کے ہونٹوں کو اپنے قابو میں کر لیتا۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر سے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ہونٹ اس کی ناف پر رکھے تو وہ شرم سے تھڑک اٹھی اور پیچھے کی طرف ہٹی۔ بس میری جان، بس تھوڑا سا صبر کر لو، تمہاری یہ بے چینی بہت جلد ہی دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اب وہ اس کی ٹانگوں کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا اور پھر اچانک ہی اس کی ہلکی سی چیخ کمرے میں گونجی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابھل آئی تھی، مگر وہ اپنے شوہر پر یقین رکھتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا شوہر اسے زیادہ تکلیف نہیں دے گا۔
ایک بار پھر پوری رات وہ اس کی محبت اور اس کی جنونیت کو برداشت کرتی رہی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ مکمل طور پر دلاور کی بازو میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کا قد بھی دلاور سے بہت چھوٹا تھا، وہ بمشکل اس کے کندھوں تک ہی پہنچی تھی۔ دلاور نے آنکھیں کھول لی تھی تو اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور پھر بائیں آنکھ ماری، جبکہ وہ ناراضگی سے اپنا رخ دوسری طرف کر کے خراٹے لے رہی۔ یہی تھی دن کے 12 بجے کا وقت تھا اور وہ ابھی تک کمرے میں ہی موجود تھی۔ دلاور نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ صبح دلاور نے اسے 6 بار سونے کی اجازت دی تھی، جبکہ یہ اس کے اٹھنے کا ٹائم تھا۔ اب اسے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس اس بارے میں پوچھے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ کچن میں گئی تو اس کی ساس مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ جا کر اپنے شوہر کی بات مان لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں اس کی سزا بڑی ہو جائے۔ اور اب دیکھو کہ کتنی بڑی سزا دے دی اس نے تمہیں۔ ان کے لہجے میں شرارت تھی، جبکہ آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہونے کو تھی، مگر اس کی جٹھانی نے اسے آنکھوں کی آنکھوں میں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا اور اسے بتایا کہ یہ سب کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ ہماری ساسو ماں ویسے بھی کچھ زیادہ ہی اوپن مائنڈ ہے اور وہ اس معاملے میں کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ جنت نے اس دعوت میں اپنے خاندان والوں کو بھی بلا رکھا تھا، جس میں اس کی پھپھو اور اس کے قریب کی خالہ بھی آئی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ پچھلے لون میں کڑی جنید خان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ اسے اچانک ہی اپنے نام کی پکار سنائی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر فوزیہ کھڑی تھی، جو کہ اس کی دیورانی تھی۔ تمہاری نند کافی دیر سے ہم لوگوں کو گھور رہی ہے، خیریت تو ہے؟ جنید نے سرسری سے انداز میں اس سے سوال کیا تو اس نے لا علمی کا اظہار کر دیا، مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اس سے جا کر پوچھتی ہوں کہ اسے مسئلہ کیا ہے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے کیونکہ اسے یہ عادت بہت بری لگتی تھی۔ کیا بات ہے فوزیہ؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، اس طرح سے گھورنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنت نے ڈائریکٹ اس سے سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی۔ بھابھی، میں آپ کو کافی دیر سے بتانا چاہ رہی ہوں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بتاؤں۔ مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ آپ میری بات کا برا نہ منائیں۔ دیکھو، پہیلی بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ بھابھی، آپ کو تو پتہ ہے کہ بھائی جان کو آپ کا جنید صاحب سے بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر بھائی نے آپ کو یہاں پر دیکھ لیا تو ایک بہت بڑی آفت آ جائے گی۔ فوزیہ بظاہر بہت ہی فکر مندی سے بات کر رہی تھی، مگر اس کے اندر کتنی نفرت بھری تھی یہ تو صرف وہی جانتی تھی، یا پھر اس کا رب جانتا تھا۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دلاور کو بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، کوئی ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے، تم بھی زیادہ ٹینشن مت لو، پلیز، خدا کا واسطہ ہے، ہم لوگوں کو اس طرح سے مت گھورو، باقی سب لوگ بھی نوٹ کر رہے ہیں، نہ جانے وہ کیا سوچیں گے۔ اس نے اب باقاعدہ فوزیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ فوزیہ تو بھلکا کر رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دل ہی دل میں نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے بھائی کو تو پہلے ہی لے کر اڑ گئی ہے اور اب اپنے اس معصوم کزن کو بھی اپنی جال میں پھنسانے کا ارادہ ہے۔ جنید صرف میرا ہے اور میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ فوزیہ اس کے معاملے میں حد سے اتنی زیادہ پوزیٹو تھی، اور یہ بات بھی سچ تھی کہ جنید نے کبھی بھی اس کو ویسے ہی نظر سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس نے تو کبھی فوزیہ کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی کزن کا خاندان پسند نہیں تھا، مگر وہ کبھی کبھار دعوت پر چلا آتا تھا، صرف اور صرف جنت خان کے لیے، کیونکہ یہ بات بھی سچ تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے، یونیورسٹی اور کالج ایک ساتھ ہی آنا جانا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ دونوں کمبائنڈ اسٹڈی بھی کیا کرتے تھے، دونوں کزن بھی تھے، اس لیے راتوں کو گھومنے بھی چلے جاتے تھے۔ وہ اپنی ہر بات ہی جنت کے ساتھ شیئر کرتا تھا اور جنت بھی اپنا ہر مسئلہ لے کر اسی کے پاس ہی جاتی تھی۔ جہاں تک محبت کا تعلق تھا تو جنت اس سے محبت نہیں کرتی تھی، اس نے ہمیشہ اس کو ایک دوست کی نظر سے، ایک بھائی کی نظر سے اور ایک کلاس فیلو کی نظر سے دیکھا تھا۔ محبت تو صرف دلاور خان سے کرتی تھی اور اس کے علاوہ کسی اور کو نظر اٹھا کر دیکھنے کا خواہش نہیں رکھتی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ شادی کب کر رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ تمہاری امی تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ ویسے مجھے تو تم سے یہ امید تھی
کہ تم لو میرج کرو گے، ارینج میرج کے چکروں میں کیوں پڑ رہے ہو؟ وہ اپنے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے فکر مندی سے بولی، جس سے لو کرنا چاہتا تھا اس کی کہیں اور شادی ہو گئی ہے، اور اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں نے تو شادی سے انکار کیا ہے، مگر اماں کی خواہش ہے کہ میں گھر بسا لوں۔ سچ بتاؤ تو وہ بھی صرف ایک پوتا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا وارث اس دنیا میں آ جائے، جب بعد میں آ کر یہ ساری جائیداد سنبھالے۔ بس اسی وجہ سے ہی مجبوری میں آ کر شادی کر رہا ہوں، بس جو بھی لڑکی مل گئی اس سے نکاح کر لوں گا۔ جنت مکمل طور پر خاموش ہو چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہا ہے، مگر وہ اس معاملے میں اس کی مدد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی انجوائے کرو، میں بھی ذرا اب مہمانوں میں چلتی ہوں۔ فوزیہ کی باتیں اچانک ہی اسے یاد آئی تو اس کا دل گھبرانے لگا۔ فوزیہ سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ دلاور خان کو جا کر اپنے پاس سے باتیں بنا کر بتا دیتی، تم کہیں اپنی اس نن کی وجہ سے تو نہیں ڈر رہی؟ کہیں اس نے تمہیں دھمکی تو نہیں دی کہ وہ تمہارے شوہر کو شکایت لگا دے گی؟ ارے کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ دلاور خان ایسا نہیں ہے، وہ مجھے سمجھتا ہے اور وہ کبھی بھی مجھ پر شک نہیں کر سکتا۔ ہر بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہی کہتی ہے، محبت کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو، مگر انسان کے دل میں سچ آ ہی جاتا ہے۔ چلو تم بھی جا کر مہمانوں میں بیٹھو، میں بھی ذرا باہر کا چکر لگا کر آتا ہوں، مجھے میرے کچھ دوست بلا رہے ہیں۔ سچ بتاؤ تو مجھے تمہارا یہ خاندان بالکل بھی پسند نہیں ہے، سب لوگ ہی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اب وہاں پر صرف وہ اور دوسری مہمان عورتیں ہی کھڑی تھی۔ بھائی مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دلاور خان جو کہ مہمانوں میں ہی مصروف تھا اور ایک مہمان آنٹی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا، اپنی بہن کی آواز پر وہ چونک گیا۔ اس نے دیکھا فوزیہ کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے اور وہ تھوڑی سی بے چین بھی نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا میری پیاری گڑیا، تم ٹھیک تو ہو؟ اور کہیں کسی نے کچھ کہا تو نہیں میری پیاری گڑیا کو؟ اس نے پیار سے فوزیہ کے گال کھینچتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اس کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ بھائی جان مجھے آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانی ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے بتاؤں، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور مجھے جھوٹا کہا یا پھر بھابھی کو جا کر شکایت لگا دی تو میں کیا کروں گی؟ لیکن بھائی خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں کبھی بھی آپ کا برا نہیں سوچ سکتی، میں جو کچھ بھی کہوں گی بہت ہی سوچ سمجھ کر کہوں گی۔ وہ ایک ہی سانس میں ساری باتیں کر گئی۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، ریلیکس ہو جاؤ، میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہا اور نہ ہی کسی کو جا کر شکایت لگا رہا ہوں۔ تم مجھے بتاؤ کہ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ اب سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھائی اصل میں بھابھی پھر سے جنید صاحب کے ساتھ فری ہو رہی تھی، مجھے ان کی آواز سنائی دی۔ وہ جنید صاحب سے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف دلاور خان کی حالت ایسی تھی کہ کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ بے یقینی سے اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ بھائی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ایسا ہی ہوا ہے۔ جنید صاحب انہیں کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی بھی انہیں پسند کرتے ہیں، تو آگے سے بھابھی نے انہیں جواب دیا کہ بس مجبوریوں کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، ورنہ ان کی بس میں ہوتا تو وہ کب چیزوں کو ٹھیک کر دیتی۔ آپ خود ہی بتائیں، اب اس کی بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مطلب وہ بالکل صاف ہے کہ وہ ابھی بھی ان کو پسند کرتی ہے اور اگر ان کو موقع ملا تو وہ ان سے نکاح کر لے گی۔ بس کر جاؤ، یہ کیا بولے جا رہی ہو؟ اور جاؤ یہاں سے، کسی کو بھی یہ بات نہیں بتانا، یہ بات ہم دونوں میں ہی رہنی چاہیے۔ دلاور خان نے ہاتھ اٹھا کر اسے دھمکی دی تو وہ معصومیت سے سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ اب فوزیہ کی بے چین نظریں جنید کو تلاش کر رہی تھی، جو اسے گھر کے بیرونی حصے سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ ایکسکیوز می، ایک انجان آواز سن کر جنید نے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہاں پر ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کا قد بھی بہت چھوٹا تھا۔ جی، اس نے سوالیہ نظروں سے اور سخت آواز میں جواب دیا تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گئے۔ کیا آپ جنید ہیں؟ اگر آپ مجھے جانتے ہیں اور پہچانتی ہیں تو سیدھی سیدھی بات کریں، اس طرح سے فارمیلٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اجنبیوں کے ساتھ فارمیلٹی نہیں رکھتا ہوں۔ اس کا لہجہ ابھی بھی کاٹدار تھا۔ وہ اصل میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے کروں۔ اس نے اپنی انگلیاں چٹکتے ہوئے بے چینی سے جواب دیا۔
اگر سمجھ نہیں آ رہی تو مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائے، اپنا اور میرا وقت برباد نہ کریں، کیونکہ میرے پاس اتنا فضول کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی باتوں کو سمجھنے میں لگا دوں۔ صاف الفاظ میں کہتا وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی، جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ توبہ استغفار، کس قدر بدتمیز انسان ہے! لڑکیوں سے بات کرنے کی تو ذرا سی تمیز ہی نہیں ہے۔ اس قدر خوبصورت لڑکی نے کتنے پیار سے اسے مخاطب کیا تھا، مگر مجال ہے جو انسان میں ذرا سی بھی غیرت ہو، وہ اب دل کے دل میں اسے گالیاں دینے لگی تھی۔ جو انسان اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا تھا، وہ انسان ایک دم سے ہی اس کو زہر لگنے لگتا تھا۔ دوسری طرف جنت پوری دعوت کے دوران ہی اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی رہی۔ وہ جب بھی نگاہیں اٹھا کر دیکھتی تھی تو دلاور خان اسے گھور رہا ہوتا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی، آج اس کی آنکھوں میں اپنائیت نہیں تھی، اور نہ ہی آج اس کی آنکھوں میں کشش تھی، بلکہ آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غصہ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر دلاور صاحب کو کیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ فوزیہ نے سب کچھ جا کر اسے بتا دیا ہے۔ یہی سوچ سوچ کر اب اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو وہ دوسری طرف کروٹ لے کر سویا ہوا تھا، کمرے کی لائٹ بھی بند تھی، اور یہ شاید اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹ بھی بند تھی اور یہ شاید اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی لیٹ گیا تھا۔ اس نے دلاور کو آواز دی، مگر کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ وہ خاموشی سے اس کے پہلو میں ہی جا کر لیٹ گئی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ دلاور نے اس کی بازو پکڑی اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی، اگر تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی تو یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہے؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ اپنی آواز نیچی کرو، مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، اور یہ میں نے تمہیں بہت پہلے بھی سمجھایا تھا۔ وہ اس کی گردن کو دباتے ہوئے بولا، پلیز ایسا مت کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور آپ کی باتوں کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے۔ آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ میری جان، اب اتنا بھی نادان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارے پرانے عاشق کی بات کر رہا ہوں، جس کے ساتھ آج تم نے سارا وقت محفل میں گزارا ہے، اور اس کے ساتھ محبت کا اعتراف بھی کر لیا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا ہے، لیکن جس نے بھی بتایا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ جنید سے میری ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس سے کبھی اس طرح کی بات کروں گی؟ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، اور تمہارے ہوتے ہوئے مجھ پر مرد حرام ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تمہارے گنہگار کانوں نے اس سب پر کیسے یقین کر لیا۔ وہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو دلاور کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، اور مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تم تو جانتی ہو کہ غصے میں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگتی ہے، اور میں نے واقعی یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور نہ ہی کبھی تم پر شک کروں گا۔ مگر میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح اس سے سوال کر رہا تھا، تو وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر یہ بھی چاہتی ہوں کہ تم محبت کرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر یقین بھی رکھو۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ تم سے اس خبیث انسان کے بارے میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کروں گا، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے۔ اس نے یہ کہہ کر جنت کو تسلی دی اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ اب دلاور کے ذہن میں فوزیہ کی کہی ہوئی باتیں گھوم رہی تھی۔ اگر فوزیہ نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا تھا تو اس نے یہ کیوں کیا تھا؟ پھر فوزیہ کو یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ یا تو فوزیہ جھوٹی تھی یا پھر اس کی بیوی۔ اس نے ایک نظر جنت کے چہرے کو دیکھا، جہاں پر صرف اور صرف معصومیت پھیلی ہوئی تھی، اور اس کی بہن بھی تو معصوم ہی تھی۔ اس کا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنا چاہا اور اس کے سر پر اپنا سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ جاگتا رہے گا انہی فضول سوچوں کے بارے میں ہی پریشان ہوتا رہے گا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔
بلکہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ اب وہ اسے تھوڑی سی کھینچی تھی اور یہ شاید کل رات کی باتوں کا ہی نتیجہ تھا۔ وہ اسے دوسری بار بھی معافی مانگ چکا تھا، لیکن شام کے وقت اس کا دماغ ایک بار پھر غصے سے گھوم گیا جب اس نے اپنے لاؤنج میں جنید کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ بغیر سلام کیے، بغیر کوئی تمہید باندھے اس نے ڈائریکٹ اور دو ٹوک انداز میں جنید سے پوچھا۔ مجھے یہاں پر جنت نے بلایا ہے، شاید اسے مجھ سے کوئی کام تھا، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ اسے لگا تھا کہ اس نے پہلے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تھی، مگر دلاور کا رویہ اس کی سمجھ سے بالکل پرے تھا۔ آخر وہ تمہیں یہاں پر کیوں بلائے گی؟ اور اگر اس نے تمہیں بلانا ہوتا تو وہ مجھے پہلے اس بارے میں بتاتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے حیرت سے جنید کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، خیر مجھے بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے اسی نے ہی بلایا اور میں اس کی بات سننے کے لیے ہی آیا ہوں۔ بہتر ہی ہے کہ آپ اپنے شک کو سائڈ پر رکھیں، کیونکہ جس شک کی بنیاد پر آپ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی مٹھی غصے سے بھینچتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اسے وہاں پر آنے کے لیے فوزیہ نے کال کی تھی، وہ الزام سارا جنت پر ڈال دیا تھا۔ اس دن وہ پھر جنت سے ناراض رہا، حالانکہ جنت اسے کہتی رہی کہ یہ میرا نہیں، فوزیہ کا کام ہے۔ اگر یہ سب کچھ فوزیہ نہیں کیا ہوتا تو وہ تمہارا عاشق ضرور اس بارے میں بات کرتا، مگر اس نے میری بہن کا نام بھی نہیں لیا۔ اپنا ہر گناہ میری بہن کے سر پر نہ ڈالا کرو، یہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بدتمیزی سے بولا تو اس کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے۔ اور مجھ سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اسی انداز میں بات کر رہا ہوں جس انداز میں مجھے بہت پہلے ہی کر لینی چاہیے تھی۔ فوزیہ اب جان بوجھ کر اس بیچاری کا نام استعمال کر رہی تھی۔ کبھی وہ جنید کو شام کے وقت گھر بلا لیتی تھی تو کبھی دن کے وقت اسے آنے کے لیے کہتی تھی، اور پھر یہ ساری باتیں مرچ مسالہ لگا کر اپنے بھائی کو بتاتی تھی۔ جنت کو بھی اب سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے جنید کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آخری بار مجھ سے مل لو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری نند جان بوجھ کر کر رہی ہے، کیونکہ اب تم بھی مجھے بتا رہی ہو کہ تم نے مجھے ان سب دنوں میں ایک بار بھی نہیں بلایا، حالانکہ وہ مجھے کال کر کے کہتی تھی کہ بابی کو آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ لیکن جب بھی میں وہاں پر جاتا تھا یا تم گھر سے باہر ہوتی تھی یا پھر کسی کاموں میں مصروف ہوتی تھی، ان دنوں میں میری ایک بار بھی تم سے ملاقات نہیں ہو پائی، بلکہ تمہاری وہ منحوس نند ہر بار یہ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ تو مانو یا نہ مانو، لیکن یہ سب کچھ تمہاری نند جان بوجھ کر کر رہی ہے تاکہ تمہیں پنسا سکے۔ میں نہیں جانتا کہ اس عورت کو تم سے کیا مسئلہ ہے، مگر ایک اور بات جو میں جان گیا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہاری نند مجھے بہت عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کھا جائے گی، اور تم جانتی ہو کہ مجھے اس طرح کی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اب اگر تمہاری نند تمہیں آنے کے لیے کہے تو تم اسے سختی سے منع کر دینا، میں بھی اب محتاط رہوں گی۔ وہ دونوں ابھی ان باتوں میں مصروف ہی تھے کہ وہاں پر دلاور آ گیا۔ اس نے سب لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ تم جیسی عورت اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم پر بھروسہ کیا جائے اور تمہیں بیوی کا درجہ دیا جائے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تم پر یقین کروں، دیکھو میں نے تم پر یقین کیا اور کیا ملا مجھے۔ تم اس کے ساتھ یہاں پر آج بھی ڈیٹ مار رہی ہو۔ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ جان چکی تھی کہ اب کچھ بھی بولنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اس دن وہ خاموشی سے جنید کے ساتھ اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ وہ اسے ایک طلاق بھی دے چکا تھا، اور یہی سن کر اس کا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا کہ اس کی محبت اسے کیسے طلاق دے سکتی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ جنید نے اسے چپ کروا دیا تھا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اسے 3 طلاقیں دے کر اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ جنت کے گھر والوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ رجوع ہو جائے، مگر وہ آدمی اب رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے لان میں بیٹھی ہوئی تھی جب جنید اس کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا۔ اگر تم کہو تو میں تمہاری نند سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کام ٹھیک کر دے۔ نہیں، تمہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے آنا ہوا تو وہ خود ہی آئے گا۔ دیکھو دن بہت تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اب تو بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔
اگر اس نے تم سے رجوع نہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میرے لیے تو سب کچھ ابھی بھی ختم ہو گیا ہے۔ تم یقین کر سکتے ہو اس نے مجھے ایک طلاق دی ہے، یعنی وہ مجھ سے مکمل طور پر رشتہ توڑنا چاہتا ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ اس نے یہ سب کچھ غصے میں کیا۔ نہیں، میں نہیں جانتی ہوں، اور اسے میرے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اور محبت میں تو ہر خطا معاف کیے جا سکتے ہیں۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، لیکن محبت میں بے وفائی معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر رہی تھی، لیکن جیسا اس کو دکھایا جا رہا تھا اس نے تو یہ سب کچھ بے وفائی ہی سمجھنا تھا نا۔ جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوگی تب تک تم دونوں کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ مجھے اب کچھ بھی کلیئر نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ جنید اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ اذلان کو سنبھالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ اسے فوزیہ کے حوالے کرتا تھا، مگر فوزیہ بھی اس کا ٹھیک طرح سے دھیان نہیں رکھتی تھی۔ آج بھی وہ چارپائی سے گرا تھا اور اس کے سر پر زخم ہو گیا تھا۔ جب تک جنت یہاں پر تھی وہ اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اس کا بیٹا رل گیا تھا، اور دلاور کی یہ بھی ضد تھی کہ وہ اپنا بیٹا اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ شام کے وقت جب وہ گھر واپس آیا تو کمرے سے آنے والی آوازوں کو سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ فوزیہ اس وقت بڑے مسالے لگا کر اپنی ماں کو بتا رہی تھی کہ کیسے اس نے اپنی بھابھی کو پنسا کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے، اور اس کی سوتیلی ماں بھی اس بات پر خوش ہو رہی تھی۔ وہ جن قدموں سے گھر واپس آیا تھا انہی قدموں سے نکل گیا تھا۔ فی الحال وہ جنت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا آیا اور اس کے قدموں میں گر گیا۔ وہ ایک 6 فٹ کا مرد تھا، مضبوط جسامت کا حامل تھا، مگر اب چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی منتیں کر رہا تھا، جبکہ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب افراد حیرت سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے بغیر یہ لمحات میں نے کتنی مشکل سے گزارے ہیں۔ جنت تو جیسے اسی چیز کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا۔ اگلے دن عید تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اپنی عید اپنے شوہر کے ساتھ گزارے، اپنی محبت کے ساتھ گزارے۔ یہ بات سچ تھی کہ اس نے بہت سی تکلیفیں اٹھائی تھی، مگر اپنے شوہر کی محبت کے لیے وہ ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔